میرا سوال ہے ان مٹھائی چوروں سے، لڈو چوروں سے، رضا خانیوں سے جو مشرک ہے اس زمانے کے. میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے اکابرین نے جو یہ کیا، تمہارے جو بڑے سے بڑے مفتی ہیں جن کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کا درجہ اور مقام دیا ہوا ہے، جاؤ اس مفتی کے پاس اور یہ واقعہ لے کر، انہیں بھی معلوم ہوگا لیکن وہ چھپا کر بیٹھے ہیں اور دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے. ان کے پاس لے کر جاؤ اور بتاؤ کہ ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے. کیا ہمارے شیخ نے، ان کے شیخ نے جو آزمانی کی جو ترتیب اور ترکیب اختیار کی ہے وہ صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا غلط ہے؟ وہ کیا فتویٰ دیتا ہے، اس سے تم اس کے علم کا بھی اندازہ لگانا. اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا، چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے وہ آزمانے کے لیے ہو، کسی بھی حد تک جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل. انسان اس سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے. بلکہ میں یہاں ایک جملہ اور کہوں گا کہ انہوں نے اپنے مرید کو مرید بنانے سے پہلے مرتد بنا دیا. جی ہاں، انہوں نے اپنے مرید کو، مرید تو بعد میں بنے گا، پہلے وہ مرتد بن گیا یہ کہہ کر، اس نے بھی کہہ دیا فوراً لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ العیاذ باللہ. اسے تو کہنا ہی نہیں چاہیے، فوراً اسے اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہیے کہ بھائی ایسی محفل میں ایسے شیخ کے پاس جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کس حد تک جائز ہے؟ یہ تو انسان کو کافر بنانا ہوا، انسان کو مرتد بنانا ہوا. وہ مومن اور مسلمان اور مرید تو بہت درکنار، وہ بنے گا یا نہیں بنے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ کہہ کر وہ مرتد بن گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کفر کے زمرے میں چلا گیا. الحمدللہ رب العالمین، الہ الاولین والآخرین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. عزیزان گرامی، ایک ایسا واقعہ اور ایک ایسا حادثہ رضا خانیوں کا میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. ان لوگوں کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. یہ دوسرے فرقوں کو ان لوگوں نے اتنا ٹارگٹ کیا ہے، میں وہابی نہیں، میں دیوبندی نہیں، حتیٰ کہ یہ لوگ اپنے آپ کو ہندو کہتے ہیں لیکن وہابی اور دیوبندی کہنے سے اپنے آپ کو جو ہے کافر محسوس کرتے ہیں، ایسا سمجھتے ہیں کہ میں کفر میں چلا گیا. اور حقیقی بات یہی ہے کہ یہ دیوبندیوں کو، وہابیوں کو، دوسرے مسئلوں کو کفر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. آئیے میں ان کا پردہ فاش کرنے چلا ہوں اور ایک ایسا واقعہ ان کے شیخ کا میں آپ کو دکھاتا ہوں. چونکہ یہ لوگ ہمارے اکابر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر انہوں نے بہت کیچڑ اچھالا ہے کہ اشرف علی نے یہ لکھا، اشرف علی نے وہ لکھا. پہلے ان کو اپنے اکابرین کے اوپر نظر ڈالنی چاہیے کہ انہوں نے کیا لکھا اور کیا کیا ہے. میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی وضاحت کروں گا، لیکن پہلے میں اس کا پوسٹ مارٹم اور آپریشن کر دوں کہ کس طرح سے ان کے اکابرین نے اپنے مریدوں کو اپنے نام کا کلمہ پڑھوایا ہے. جی ہاں، اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا، چاہے وہ مذاق میں ہو چاہے وہ آزمانے کے لیے ہو، یہ کس حد تک درست ہے؟ اس کی اجازت کس نے دی کہ آپ خود کو اللہ ہر رسول بنا لیں؟ کس نے اجازت دی ہے اس کی؟ چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو یا اوپری دل سے ہی کیوں نہ ہو، لیکن ایسا کام اور ایسا گھنونا کام ہم کیوں کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کے کس اکابر نے کیا کہا. کتاب ہے ان رضا خانیوں کی 7 سنابل. اس کتاب کے اندر فوائد السالکین کے حوالے سے ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے. اسکرین کے اوپر نظر دوڑائیے. فوائد السالکین میں ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی قدس سرہ نے فرمایا، میں نے حضرت مخدوم شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر تھا. ایک شخص بیعت کے ارادے سے آیا، خواجہ کے قدموں پر اپنا سر رکھا اور عرض کیا کہ بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں. خواجہ پر کیفیت طاری تھی کہ فرمایا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ، نقل کفر نباشد، تو میں تمہیں مرید کر لوں گا. چونکہ وہ شخص دھن کا پکا تھا اور سچا تھا، فوراً اقرار کر لیا. خواجہ نے بیعت کے لیے اسے اپنا ہاتھ دیا اور اسے بیعت کرایا. پھر فرمایا کہ سنو میں کون ہوں اور کیا ہوں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. کلمہ وہی ہے مگر میں نے تیرے کمال اور اعتقاد اور صدق کو آزمایا تھا. عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے واقعہ سنا، حضرت شیخ یوسف چشتی قدس سرہ کی خدمت میں ایک شخص آیا تھا اور اس نے کہا کہ میں بیعت کے لیے آیا ہوں، اور شیخ کے اوپر کیفیت طاری تھی، انہوں نے فوراً اپنے نام کا کلمہ پڑھا دیا کہ تم کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، ایسے کلموں سے، ایسے جملوں سے ہم سب کی حفاظت کرے کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ محض اس وجہ سے پڑھایا کہ وہ اپنے خادموں کو ٹیسٹ کرے، چیک کرے، آزمائے کہ یہ بندہ لویل ہے یا نہیں، یہ بندہ مخلص ہے یا نہیں، اس کے اندر اعتقاد میں کوئی فساد تو نہیں ہے. میرا سوال ان رضا خانیوں سے ہے
میں کسی بھی اکابر کے متعلق کوئی برائی کرنے والا مزاج نہیں رکھتا، کیونکہ ہمارے بھی اکابر ہیں اور ہمارے بھی شیخ ہیں جن سے ہم لوگوں نے بیعت کی ہے، لیکن جہاں بگاڑ ہو، جہاں فساد ہو، اور ایسے لوگوں کے متعلق پردہ فاش کرنا بہت ضروری ہے جو کہتے ہیں کہ ہم دودھ سے دھلے ہوئے ہیں اور ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، اس وجہ سے ان کا پول کھولنا پڑ رہا ہے، یہ مجبوری ہے میری۔ میرا سوال ہے ان مٹھائی چوروں سے، لڈو چوروں سے، رضا خانیوں سے جو مشرک ہے اس زمانے کے، میرا سوال یہ ہے کہ تمہارے اکابرین نے جو یہ کیا، تمہارے جو بڑے سے بڑے مفتی ہیں جن کو تم نے اللہ اور اس کے رسول کا درجہ اور مقام دیا ہوا ہے، جاؤ اس مفتی کے پاس اور یہ واقعہ لے کر، انہیں بھی معلوم ہوگا لیکن وہ چھپا کر بیٹھے ہیں اور دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے، ان کے پاس لے کر جاؤ اور بتاؤ کہ ایسا کرنا کیا صحیح ہے یا نہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں بتائے، کیا ہمارے شیخ نے، ان کے شیخ نے جو آسمانی کی جو ترتیب اور ترکیب اختیار کی ہے وہ صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے یا غلط ہے، وہ کیا فتویٰ دیتا ہے، اس سے تم اس کے علم کا بھی اندازہ لگانا۔ اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا، چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ آزمانے کے لیے ہو، کسی بھی حد تک جائز نہیں ہے، حرام ہے بالکل، انسان اس سے کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بلکہ میں یہاں ایک جملہ اور کہوں گا کہ انہوں نے اپنے مرید کو مرید بنانے سے پہلے مرتد بنا دیا۔ جی ہاں، انہوں نے اپنے مرید کو، مرید تو بعد میں بنے گا، پہلے وہ مرتد بن گیا یہ کہہ کر، اس نے بھی کہہ دیا فوراً لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ العیاذ باللہ، اسے تو کہنا ہی نہیں چاہیے، فوراً اسے اٹھ کر وہاں سے بھاگ جانا چاہیے کہ بھائی ایسی محفل میں ایسے شیخ کے پاس جو اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ کس حد تک جائز ہے؟ یہ تو انسان کو کافر بنانا ہوا، انسان کو مرتد بنانا ہوا۔ وہ مومن اور مسلمان اور مرید تو بہت درکنار، وہ بنے گا یا نہیں بنے گا کوئی گارنٹی نہیں، لیکن یہ کہہ کر وہ مرتد بن گیا، وہ کافر ہو گیا، وہ کفر کے زمرے میں چلا گیا، کیونکہ اس نے ایک ایسے بندے کو رسول مان لیا ہے جس کے متعلق قرآن و سنت سے کوئی اشارہ نہیں ملتا۔ یہ تو جو لوگ ہمارے اکابرین پہ کیچڑ اچھالتے ہیں وہ اپنے بزرگوں پہ ذرا نظر تو ڈالیں، اپنی کتابوں پہ ذرا چیک تو کریں، پڑھیں تو صحیح اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ ہے ان رضا خانیوں کی حقیقت، جو آج کے مشرک بھی یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ کام یہ رضا خانی انجام دیتے ہیں۔ جو مٹھائی غیر اپنے لیے لاتے ہیں، رضا خانی وہاں سے اٹھا لیتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں ان کی مٹھائی اور چپکے سے وہ پاکٹ میں بھر لیتے ہیں، یہ ہے ان کی حقیقت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان رضا خانیوں سے، ان کفار اور ان مشرکوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن اس کا جواب ان رضا خانیوں کے ذمے رہے گا، ان کا قیامت تک ٹائم ہے، آپ اس کا جواب دیجئے۔ اور اگر کوئی رضا خانی، بریلی، چشتی، قادری میری ویڈیو دیکھ رہا ہے تو کمنٹ میں ضرور بتانا کہ ایسا کیوں ہوا اور اس کے اوپر شرعی کیا حکم لاگو ہوتا ہے، کیا وہ مسلمان رہا یا مرتد ہو گیا تھا، یا پھر بعد میں اس نے ایمان لایا یا نہیں لایا۔ ان سب سوالوں کے جوابات تمہارے کندھوں پہ ہے، اس کا جواب دے کر آپ اپنی وضاحت کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔